بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم مسفرہ فرام مسفرہ ولاگس۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ امید ہے کہ سب خوش باش اور اللہ کی نعمتوں سے خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، اور آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ آج میں آپ کو ایسی 10 عادتیں بتاؤں گی جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اگر میری بہنیں ان 10 باتوں پر عمل کر لینا تو یقین کریں ان کو جن و انس کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور ان عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ان میں سے سب سے پہلی عادت کیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص 5 وقت نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور دوسری عادت ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنی محنت پوری کرنا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی میں کوشش کرتا ہوں، کامیابی اللہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرندہ گھر میں لیٹا نہیں رہتا، وہ اڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ رزق دے گا۔ یہی توکل ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ ایک طالب علم دل لگا کر پڑھتا ہے، درائی کرتا ہے، لکھتا ہے، استاد سے پوچھتا ہے، یہ اس کی محنت ہے، مگر وہ کہتا ہے میں نے محنت کی، صلہ اللہ دے گا۔ اس کی ایک اور مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ مثال کے طور پر آپ بیمار ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، دوا لیتی ہیں، یہ کوشش ہے، لیکن شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ توکل یہ ہے کہ دوا بھی لیں اور یقین بھی رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو توکل اسی کو کہتے ہیں، کوشش کرنا اور اللہ پر یقین کرنا۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اور کہنا کہ اللہ کر دے گا، یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ غفلت ہے۔ تیسری عادت ہے کہ صدقہ کرنا۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور اللہ کی خاص حفاظت حاصل ہوتی ہے صدقہ کرنے سے۔ آپ صدقہ کیسے کریں؟ گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ لیں، ہفتے میں یا روز آپ اس کے اندر 5 روپے 10 روپے ڈالتی رہیں، اور مہینے بعد تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو آپ کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اسی طرح آپ کی کوئی ہیلپر ہے تو مہینے میں ایک بار کچھ اضافی پیسے اس کو دے دیں تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے تو آپ پوشیدہ طور پر اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ مانگ نہیں سکتے، آپ تھوڑے تھوڑے پیسے چپکے سے بھیج دیں بغیر یہ ظاہر کیے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ان کی ہیلپ کر دیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، کسی غریب کو کھانا خرید کر دے دیں، مسجد کے چندے میں اپنا حصہ ڈال لیں، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، پیسہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اگر دل میں یہ نیت ہو نا کہ یا اللہ یہ میں تیرے لیے دے رہی ہوں تو وہ پیسہ بہت بڑا صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی عادت کہ صبح شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ صبح اور شام کے مسنون اذکار انسان کو ہر طرح کی مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں عادت سورۃ الفاتحہ اور آیات الکرسی کی تلاوت کریں۔ آیات الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ اور آیات الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیتے، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، آپ سن کر خود محسوس کریں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھی قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ میں نے اس کی حفاظت اور نگرانی کی۔ جب میں حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے میرے گلے کو لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں چوری کروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آؤ اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں نے اس کی نگرانی کی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا تجھے ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ویسے ہی بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ تیسری دفعہ پھر آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤں گا کہ یہ آخری اور تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو آیات الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اس نے یہ بات سچ کی جبکہ وہ جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں شیطان ہمیں خود بتا رہا ہے کہ اگر تم آیات الکرسی پڑھو تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اور 7ویں عادت ہے گناہوں سے بچنا۔ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، زندگی میں آسانی اور حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اور 8ویں عادت ہے والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کی خدمت سے اللہ کی رحمت اور حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ 9ویں عادت ہے صبح گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پڑھنے سے اللہ حفاظت کے فرشتے مقرر کرتا ہے۔ اور 10ویں عادت ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنا، یعنی ان کو 3 کل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر صبح آپ شام ان 10 عادتوں پر عمل کریں گی تو کریں آپ انشاءاللہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گی اور آپ کی سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ کو اس پر یقین ہوگا کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کو اس پر یقین ہے تو انشاءاللہ آپ پھر اس کا اثر بھی دیکھیں گی۔ ان 10 عادتوں پر لازمی عمل کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور مجھے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ نے کون سی عادت پر عمل کرنا شروع کیا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔